کا معاملہ ہم کو خود جھیلنا ہے، ہمارے اعمال پر، ہمارے کردار پر، جیسا ہمارا اعمال ہوگا، جیسا ہمارا کردار ہوگا، وہ ہم کو خود جھیلنا ہے کہ برزخ میں ہم کس طریقے سے رہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے جتنی اچھائیاں ہم یہاں پر کریں گے اس کا صلہ ہم کو برزخ میں ملے گا، اور یقیناً اگر ہم نے ٹائم پاس کیا ہے تو اس کا صلہ ہم کو وادی برہوت میں ملے گا۔ اب برہوت ہے کیا، اس کو بھی سن لیجیے۔ آل محمد کی ناپسندیدہ چیز کا نام کیا ہے؟ برہوت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ برہوت ایک کنویں کا نام ہے جو دنیا کے بدترین کنووں میں سے کنواں ہے، توجہ رکھیے گا، برہوت، اور جس کا پانی دنیا کے بدترین پانیوں میں سے شامل ہے، اور جہاں پر بری روحیں رہتی ہیں۔ توجہ کریے، اب جب جہاں تک بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا چلوں۔ آیت اللہ نراقی بہت بڑا نام ہے، آیت اللہ نراقی بہت بڑا نام ہے۔ اب وادی السلام کے بارے میں آپ سمجھتے ہوئے چلے، سلوات پڑھیں حضرت آل محمد۔ یہ عالم برزخ ہے، اور یہ برزخ کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ برزخ میں کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں یہاں سے بھیج رہے ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے وہاں سے سارا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کبھی کبھی ان کی مشکلوں کو بھی سمجھیے۔ جب بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے ایک روایت، وادی السلام کو تو معاملہ ہے، وادی برہوت میں اگر کچھ برے روحیں رہتی یا جن کے کردار اچھے نہیں ہیں، جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں، روایت میں ہے کہ ہر شب جمعہ وہ اپنے گھر پر آتے ہیں، وہ روحیں اپنے گھر پہ آتی ہیں اور تقبل بات کرتی ہے، یعنی وہ اشارہ کرتی ہے وہ اپنے چاہنے والوں سے، یا ماں باپ ہے تو ماں باپ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ کچھ کار خیر مجھے دے دو تاکہ یہاں پر میری سختیاں میرے لیے آسان ہو جائیں۔ وہ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب کچھ نہیں ملتا ہے تو واپس جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر تم نے کچھ میرے لیے کیا ہوتا تو یقیناً میں یہاں سے تمہارے لیے دعائیں کرتا۔ اور میں نے سوال پڑھے حضرت عالم آیت اللہ نراقی ایک بہت بڑا نام ہے، شیعوں کے بہت بڑے عالم، وقت کے مرجع۔ لیکن شروعاتی باتیں سنیے، گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، جوانی کا عالم تھا، تو انہوں نے کہا کہ وادی السلام میں چلتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے کچھ عبادت کر لیں گے، کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں گے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ مہربان ہو جائے اور کچھ عطا کر دے، گھر میں کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ وادی السلام، آیت اللہ نراقی وادی السلام میں گئے اور وہاں پر مرحومین کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت جیسے ہی ختم کی تو کیا دیکھا کہ کچھ آرابی شیعہ ایک جنازہ لے کر آئے، قبر کھدی ہوئی تھی، قبر کے قریب لا کے رکھ دیا۔ آیت اللہ نراقی کہتے ہیں کہ جب یہاں تک آ گئے تو میں نے سوچا کہ تشریح جنازہ میں شامل ہو جاؤں اور مٹی دے دوں، توجہ کریں گے جواب، اور مٹی دے دوں۔ تو جب قریب پہنچے تو ان لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ عالم دین ہے، ان کو پکڑ لیا، کہا کہ ساری ذمہ داری آپ نبھائیے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے گا، تدفین کر دیجیے گا، اس کے بعد تلقین پڑھ دیجیے گا، یعنی مولانا کے حوالے کر کے چلے گا۔ بڑی اجلت میں بڑی اجلت میں، لیکن آیت اللہ نراقی یقیناً وہ عالم دین تھے، وہ طاہر تھے، طاہر تھے، پاک و پاکیزہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ مرد مومن کا جنازہ ہے، اب اسی طریقے سے چھوڑ کے جانا اچھی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کچھ لوگوں کی ہیلپ کی جو وہاں وادی السلام میں تھے، اور اس کو قبر کی منزل میں اتارا، اور اتارنے کے بعد جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں انہوں نے وہ کیا۔ لیکن اب یہاں سے آیت اللہ نراقی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سوچا کہ لاؤ ان کی میت کو ٹھیک کرنے کے بعد جو کچھ معاملات ہوتے ہیں، اوپر سے جو پٹرے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، تختیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، وہ درست کیا جائے، تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کی قبر میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ متوجہ ہیں؟ ان کی قبر میں کیا ہے؟ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس دروازے سے کیا دکھ رہا ہے کہ یہ خوبصورت باغ ہے۔ آیت اللہ نراقی اس دروازے سے اس باغ میں داخل ہو گئے،
اور داخل ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیسے خوشنما درخت ہیں اور ان درختوں میں کیسے خوشنما پھل لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد کیا دیکھا کہ کچھ دور کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس سے سوال جواب ہو رہا ہے. آیت اللہ العراقی وہاں پر جا کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے, ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں جو تم سے سوال کر رہے ہیں. اس سے پوچھنے لگے جس سے سوال کر رہے تھے لوگ. ایک سلوات پہ حضرت آل محمد. مطلب برزخ کا معاملہ میں چاہتا ہوں ساری چیزیں آپ کے سامنے برزخ کی نہ ورنہ میں کچھ اور بھی فضیلتیں آل محمد پڑھ کے اور نعرہ وارہ دیتے ہیں آپ کے جو ہے مجلس جو ہے ختم کر کے چلا جاتا ہے. لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ جوانوں تک پہنچائی جائے کہ آج ہمارا جوان صرف فیس بک اور انسٹاگرام پہ لگا ہوا ہے, اس کو برزخ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں. یاد رکھو جتنا فیس بک کی ریل انسٹاگرام کی ریل یہاں چلاؤ گے وادی برود میں وہی سب چلاؤ گے. سلوات پڑھے حضرت آل محمد. اللہ نے راتی جا کے بیٹھ گئے, کہنے لگے بھائی تم کون ہے کہ تم سے یہ سب سوال کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ یہ وہ ہیں کہ جو بچھڑ چکے ہیں اپنے گھر والوں سے اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیسے ہیں, ہمارے بھائی کیسے ہیں, ہمارے بیٹے کیسے ہیں, ہماری بیویاں کیسی ہیں, ہمارے بچے کیسے. تو میں جواب دے رہا ہوں کہ ہاں سب ٹھیک ہے, جس کا جو مسئلہ ہے میں ویسے ہی جواب دے رہا ہوں. اس کے بعد آیت اللہ نے راکی نے کہا تم کون ہوگی جو تم سے سوال کیا جا رہا ہے. کہا تم نہیں پہچان پائے, کہا نہیں پہچان پائے. کہا ارے ابھی جس کو تم نے قبر میں اتارا میں وہی ہوں. تھوڑا سا بیدار ہو جائے نا. کہا جس کو تم نے قبر میں ابھی اتارا ہے میں وہی ہوں, کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں پر آیا ہوں. اسی لیے مجھ سے سوال ہو رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا, ہمارے بیٹے, ہماری بچیاں, ہماری زمین, ہماری دولت, یہ سب کہاں ہے. تو میں ان کے جواب دے رہا ہوں. جو کریے گا. اچھا تم وہ ہو. کہا ہاں. اب یہاں سے آیت اللہ نے راکی کی اس سے بات ہو رہی ہے جو ابھی تازہ آیا تھا. کہنے لگے کہ کون سا عمل تم نے انجام دیا ہے کہ اللہ نے تم کو یہ وقار بخشا. تم اتنے خوشنما باغ میں رہ رہے ہو جس کے پھل اتنے لذیذ ہیں اور ایسے پھل آج تک دیکھے نہیں گئے ہیں اور چاروں طرف ہریالی ہے, موسم ایک دم ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہے. تو جو کریے گا. اس نے کہا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہر فرض کو, ہر واجبات کو نبھایا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا تھا میں نے اس کو نبھایا. اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی بھی میں نے اطاعت کی ہے اور اس کے بعد قطع تعلق نہیں کیا, صلہ رحم سب سے کیا میں نے. اسی اسنا میں آیت اللہ نے راکی نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو اسی شخص کو آ کے کاٹ رہا ہے, اذیت پہنچا رہا ہے, آ کے کاٹ رہا ہے اور اذیت بھی پہنچا رہا ہے. تو آیت اللہ نے راکی نے کہا کہ اتنا اچھا کام کر کے تم دنیا سے یہاں پر آئے, اللہ نے تم کو یہ وقار بخشا, لیکن یہ معاملہ کیا ہے. اس کے باوجود بھی یہ اژدہا, یہ سانپ تم کو ڈس رہا ہے. اس نے کہا کہ ہاں پوری زندگی میں ایک ایسا معاملہ جو مجھ سے ہوا, ایک ایسا فیصلہ مجھ سے ہوا جو غلط ہوا. کہا کیا غلط ہوا. کہا میں ایک راستے سے جا رہا تھا, معلوم نہیں کہ کسی راستے سے جا رہا تھا, 8 نمبر سے جا رہا تھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. ایک دکاندار ہے, ایک غیر دکاندار ہے. دکاندار کہہ رہا ہے کہ 6,000 روپیہ تم کو مجھے دینا ہے, واپس کرو. سامنے والا کہہ رہا ہے 6,000 نہیں 5,000 روپیہ ہے. یہ دکاندار کہہ رہا ہے کہ 6,000 ہے, وہ سامنے والا کہہ رہا ہے بھیا 6,000 نہیں آپ کو 5,000 ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ جب معاملہ دور ہوا تو میں نے کہا بھیا نہ تمہارا 6,000 نہ تمہارا 5,000, 5,500 دے کے معاملہ رفع کرو. دکاندار خاموش ہو گیا میرے کہنے پر. اس نے صبر کر لیا, اس نے اکتفا کر لیا, لیکن چونکہ میں نے فیصلہ صحیح نہیں کیا تھا, اس کا 500 جو ہے وہ میرے فیصلے سے غلط ہو گیا, اس کا 6,000 تھا. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے تو آج تک یہ مجھے اذیت پہنچا رہا ہے. اب آپ نے سمجھا وہ آیت پڑھیے, وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ہر ذرے کا حساب کیا جائے گا. یہ تو عام انسان کا معاملہ ہے کہ اگر وہ کسی ایک کا ذرہ برابر بھی لے لیتا ہے تو اس کا
اتنا بڑا عذاب ہے تو اب یاد کریے کہ جنہوں نے آل محمد کے حق کو غصب کیا، جنہوں نے بی بی کے حق کو غصب کیا، جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے حق کو غصب کیا، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ سلام عزمت آل محمد۔ ذرے کا حساب کیا جائے، لہذا یاد رکھیے کہ ہم کو وہ کام یہی پر انجام دینا ہے کہ کسی کی ناحق غلطی نہ کیا جائے، کسی کا حق غصب نہ کیا جائے، کسی کا فیصلہ غلط نہ ہونے پائے، کسی کے ساتھ قطع تعلق نہ ہونے پائے، جس کے ساتھ ہو سب کے ساتھ ہمراہی میں کیا جائے۔ اب بات میں آپ کے سامنے ایک دو چند باتیں جو برداشت کی ہے حوالے کر کے بات کو آگے بڑھا کے مسائل پر آ جاؤں۔ آیت اللہ عراقی نے کہا کہ میں اپنے گھر سے نکلا، میرے گھر پہ کھانے پینے کو کچھ نہیں، قبر کی منزل سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا، برزخ میں یعنی تمہارے پاس پہنچا، تم اتنی آرائش میں ہو، تم کو اتنے اچھے اچھے باغ ملے ہیں، تم کو اتنا اچھا محل ملا ہوا ہے جس میں جا کے رہو گے۔ اب کوئی ایسی چیز ہے کہ جو میں یہاں سے لے کر جاؤں تاکہ کھانے پینے میں کمی نہ ہونے پائے؟ روایت میں ہے کہ اس شخص نے ایک چاول کی پوٹلی، وہاں کے چاول کی پوٹلی دی، کاج کو لے کے جاؤ اپنے گھر پہ کھاؤ پیو۔ آیت اللہ نے رات کے اپنے گھر لے کر آتے، اپنی بیوی سے کہتے اس کو بناؤ۔ بیوی نے بنایا تو چاول کی خوشبو، اللہ جی چاول کی خوشبو ایک دو گھر میں نہیں 25-30 گھروں میں پھیل گئی۔ نہیں بھائی بات میں چلا، جیسے آپ لوگ بریانی کھاتے ہیں تو چاول کی خوشبو لگانی پڑ رہی ہے نا، ایسے ہی وہ وادی السلام والا چاول تھا، تو ایک دو گھر میں اس کی خوشبو نہیں گئی، کہاں گئی؟ 25 گھروں میں اس کی خوشبو پھیل گئی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ مرد تو ہوتے ہیں پیٹ کے مضبوط، لیکن عورتیں ہوتی ہیں پیٹ کی ہلکی۔ اب جب خوشبو وہاں پہنچی تو عورتیں آیت اللہ عراقی کے گھر پہ، یہ بتائیے کہ یہ کہاں کا چاول آیا؟ آج تک ایسی خوشبو ہم نے سونگھی نہیں۔ بار بار بیوی سے آ کے تذکرہ ہوتا رہا کہ بتائیے، لیکن آیت اللہ عراقی نے اپنی بیوی سے نہیں کہا، چونکہ معلوم ہے نا آلے عبید اللہ کی بیوی کیوں نہ ہو، مولانا کی ہی بیوی کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں پیٹ کی تو ہلکی ہوگی، کتنا بھی برداشت کرے گی، بعد میں بول ہی دے گی۔ لیکن آخر میں جب بیوی کا اصرار ہوا تو آیت اللہ عراقی نے کہا کہ اب تم بار بار اصرار کر رہی ہو تو میں بتا ہی دیتا ہوں کہ میں اس دن وادی السلام میں گیا تھا، اور وادی السلام میں جس کا معاملہ میں انجام دے رہا تھا، جس کو میں نے قبر میں اٹھایا، اس کی نیکیاں اتنی تھی کہ اللہ نے اس کو ایک عالیشان، اپنے زمانے میں بول رہا ہوں کہ بنگلہ دیا، ایک عالیشان باغ دیا، ساری آرائش دی، ساری آسانیاں اس کے لیے دی، اور اس کے بعد اسی نے مجھ کو دیا یہاں پر۔ تو بیوی نے کہا اچھا یہ بات ہے، اب کہاں تک برداشت کرتی؟ روز تعریف ہو رہی تھی، واہ کیا خوشبو آ رہی تھی، واہ کیا خوشبو آ رہی تھی۔ اب ایک دن دو دن کی بات ہی نہیں تھی، آخر میں آ کے بیوی نے بتا دیا کہ ہمارے شوہر گئے تھے وہاں پر، وہاں سے ملا۔ روایت کہتی ہے کہ بس اسی دن وہاں پر اس گھر میں چاول کی خوشبو آئی، اس کے بعد سے چاول کی خوشبو آئی نہیں، کیوں؟ چونکہ جو راز تھا وہ راز فاش ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو کرو اللہ کے لیے کرو، اس کو چاروں طرف پھیلاؤ نہیں، اس لیے کہ اللہ جو ہوتا ہے وہ نیت کو دیکھتا ہے، وہ نیت کے بعد خلوص کو دیکھتا ہے۔ جتنا آپ کا خلوص، جتنی آپ کی نیت اس کی نظر میں بلند ہوگی، اتنا ہی صلہ آپ کو ملتا رہے گا۔ سلام پہ عظمت والے یاد رکھیے، آل محمد نے کہا ہے کہ ہم برزخ کے تمہاری شفاعت نہیں کریں گے، برزخ کا معاملہ تم کو خود انجام دینا پڑے گا، برزخ کے معاملات خود دیکھنے پڑے گا۔ ہم روز محشر، ہم قیامت والے دن تمہاری شفاعت کریں گے، لیکن برزخ کا جو اتنا لمبا سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے، وہ تم کو خود دیکھنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، جتنا تقویٰ ہم دکھائیں گے، جتنی پرہیزگاری ہم کریں گے، یقیناً اس کا صلہ آپ کو برزخ میں ملے گا، مرنے کے بعد ملے گا۔ یاد رکھیے گا، اس لیے میں نے کہا نا کہ ذرے کا حساب ہے، اور یقیناً اگر آپ تقویٰ اختیار کریں گے۔ دیکھیں دوسری جگہ آیت میں یہ بھی آیا، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، ضروری نہیں کہ مولانا بن گئے تو مولانا ہی علم حاصل کریں،
قرآن کہہ رہا ہے بھائی اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تم کو علم عطا کرے گا. لیکن تقوی ویسا اختیار کرو تو اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تم کو علم عطا کرے گا. آج دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے عابد ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، بندگان خدا ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ نے ان کو علم عطا کیا. جب بات آ گئی تو یہ تقوی کے حوالے سے، برکت کے حوالے سے آخری بات میں مسائل پر آنا چاہتا ہوں. رجب علی خیاط کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ لیکن کہیں لکھ کے نہیں آتا ہے آیت اللہ رجب علی خیاط یا مولانا نہیں، جب بھی آتا ہے رجب علی خیاط. ایک پاک و پاکیزہ آدمی تھے، بندگان خدا تھے، صالح تھے، نمازی تھے، عبادت گزار تھے، متقی تھے، اور یقیناً ایسا تقوی انہوں نے اختیار کیا کہ زمانہ محو حیرت. اگر کوئی مصیبت میں ہوتا تھا، کوئی پریشانی میں ہوتا تھا، تو وہ اپنے تقوی سے سامنے والوں کو بتا دیتے تھے کہ تمہارا معاملہ کیا ہے. ایسے ہی ایک بزنس مین آیا تھا، اس نے آ کے کہنے لگا کہ میرے سارے معاملات، سارے بزنس میں ساری دولتیں جو میری ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، کہیں سے کوئی جو ہے کرن نہیں دکھ رہی ہے کہ میں کامیابی کی اور اونچائیوں پر جاؤں. میرے سارے معاملات ختم ہو رہے ہیں، سارے پیسے ختم ہو رہے ہیں، بتائیے میں کیا کروں. رجب علی خیاط نے غور و فکر کیا. غور و فکر کرنے کے بعد تمہارے پاس ایک بہن تھی. رجب علی خیاط نے کہا کہ تمہارے پاس ایک بہن تھی جس کی شادی ہو گئی. کہا ہاں. کہا وہ بہن آج بھی تم سے ناراض ہے. کہا ہاں. کہا اس لیے کہ تم نے اس کا حق اس کو دیا نہیں. یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے پتہ کیا؟ تقوی کی بنا پر. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تم کو علم عطا کرے. کہا جاؤ پہلے اس کا حق دو، اس کو منا لو، پھر اللہ بھی تم سے راضی خوشی جو ہے مان جائے. اب جب بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں، آخری بات ہے ایک سوال پھر حضرت عالم محمد کو سمجھیے اور تقوی سمجھیے کیا. پھر اس کے بعد آپ برزخ کے لیے سوچیں کہ برزخ میں ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہوگی. رجب علی خیاط جوانی کے عالم میں حسین تھے، خوبصورت تھے، ایک دردوزی کیا کام کرتے تھے، ٹیلر کیا کام کرتے تھے. اور ٹیلر ایسا تھا کہ جس کے یہاں کپڑے بھی بکتے تھے اور سلائی کا کام بھی ہوتا تھا. آج بھی دیکھیے بہت سی ہے، آپ معلومی میں بھی دیکھ لیں گے تو ان کے یہاں کپڑا بھی بکتا ہے اور سلائی کا کام بھی ہوتا ہے. رجب علی خیاط کہاں پر کام کرتے تھے؟ ایک عورت تھی کہ جو ان سے عشق کرنے لگی، جو ان سے محبت کرنے لگی. لیکن رجب علی خیاط اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، اپنے کام میں مشغول رہتے تھے. تقوی سمجھیے آپ، تقوی کیا ہے. لیکن وہ عورت یہ دیکھتی تھی کہ یہ ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہے، ہم سے معروف ہی نہیں ہو رہے، ہم سے قریب ہی نہیں ہو رہے. ایک دن وہ کیا ہوا کہ دکان پر چلی آئی اور آنے کے بعد کہا یہ والا کپڑا بھی دو، وہ بھی دو، یہ بھی دو، وہ بھی دو، سارے کپڑے. لیکن اس کا معاملہ کچھ اور تھا، اس نے کچھ اور سوچ رکھا تھا. عورت نے کیا سوچ رکھا تھا اب یہ بھی سنیے. سارے کپڑے کو اس نے جمع کر دیا. جب ایک گٹھڑا بن گیا اور معاملہ یہی ہوتا نا کہ گھر تک پہنچاؤ، گھر تک پہنچاؤ. دکاندار نے کہا بھائی ہم آپ کے گھر تک پہنچا دیں. اب یہ ہوا کہ آئیے آپ آئیے. رجب علی خیاط سے کام کر رہے تھے، کہا جائیے ان کے گھر تک پہنچائے. چونکہ عورت کو پتا تھا کہ سامان زیادہ ہوگا تو یہی بندہ جو ہے میرے گھر تک پہنچانے بھی آئے گا. جب گھر تک پہنچانے آئے گا تو میرا معاملہ بھی سیٹ ہو جائے گا. وہ ساری چیزوں کو اس نے سوچ رکھا تھا. رجب علی خیاط کو دکاندار نے یعنی مالک نے کہا کہ جاؤ گھر پہ پہنچا کے آؤ سامان. رجب علی جیسے دروازے پر پہنچے کہا یہ آپ کا سامان ہے محترمہ، لے جائیے. کہا نہیں اندر تک لائیے، ہال تک لے کے آئیے. ہمارے ہال تک گئے، اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا. رجب علی خیاط نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسے کہ یہ تو میں تم کو دیکھ رہی تھی، تم ہماری طرف مانوس نہیں ہو رہے تھے. تقوی آپ دیکھیے، آج تم ہمارے پاس آئے ہو لہٰذا جو ہماری خواہشات ہے اب کے آگے حد آتا میں باقی ساری چیزیں آپ کرتے. رجب علی خیاط نے کہا یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے جو تم کر رہی ہو. ایک بندے خدا کو تم گناہ میں ملوث کرنا چاہتی ہو اور خود گناہ میں بھی شامل ہونا چاہتی ہو، اور یقیناً اس کی سزا بڑی بھیانک ہے. اس نے کہا سزا جو ہوگی بعد میں دیکھی جائے. جب رجب علی خیاط نے دیکھا کہ اب کوئی رائے حل نہیں ہے، کہیں سے کوئی راستہ بچاؤ کا دکھ نہیں رہا ہے، اب یہ اپنی طرف مانوسی راغب کرنا چاہتی ہے، تب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا یہ بتاؤ تمہارے اس گھر میں واش روم کدھر ہے؟ کہا وہ فلاں طرف واش روم میں جاؤ. رجب علی خیاط گئے، آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد واش روم کی جتنی غلاظتیں ہوتی ہیں اللہ جی اس کو انہوں نے اپنے
توجہ کریے گا، یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ جتنی غلاظتیں تھی معشرون کی نکال کر انہوں نے اپنے جسم پر لگا لی، اور لگانے کے بعد اس حالت میں عورت کے سامنے آ گئے، کہنے لگے بتاؤ اب کیا کرنا چاہتی ہو؟ اب ظاہر سی بات ہے اس حالت میں اگر کوئی آ جائے، مسجد میں آ جائے، کام بھاڑے میں آ جائے، کوئی میٹنگ میں آ جائے، گروپ میں آ جائے، کسی کے سامنے آیا تو ناک پکڑ کے بھگائے گا، بھاگ یہاں سے، جب میں نے صاف ہو گیا ناک ہو گیا۔ اب چونکہ اس عورت کا بھی یہی رد عمل ہوا، جیسے ہی دیکھا ایسے کیا حالت ہے، کہا ہاں میں اسی حالت میں رہوں گا، اگر جو تم کرانا چاہتی ہو تو میں اسی حالت میں رہوں گا۔ اب صرف چونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھی، ناکوں کو بند کیا، دروازے کو کھولا کر باہر جاؤ یہاں سے، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ آیت اللہ عراقی وہاں سے نکلے، دریا کی طرف گئے، اور دریا کی طرف جانے آیت اللہ عراقی کے رجب علی خیاط وہاں سے نکلے اور کہاں گئے؟ دریا کی طرف۔ دریا میں پہلے اپنے آپ کو پاک کیا، اور پاک کرنے کے بعد کہا بارے رہا، یاد رکھنا ساری دنیا کی یعنی زندگی بھر کی غلاظتیں مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ توجہ کریے، یہ تقویٰ دیکھیے رجب علی خیاط کا، بارے رہا یہ جو ایک لمحے کی غلاظت تھی اس کو میں برداشت کر سکتا تھا، لیکن ساری زندگی کی غلاظتیں میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ صلوات پہ عظمت آل محمد۔ ایک لمحے کی یہ جو غلاظت تھی اس کو میں برداشت تو کر سکتا تھا، لیکن اس کے بعد میرے دامن پر جو دھبا لگ جاتا اس کو میں برداشت نہیں کر پاتا۔ ایسا تقویٰ کیا جب یہ تیار ہو، تب جا کے وہ ایک مرد مومن اور ایک صالح بنے کہ آج بھی ان کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام ان کی باتوں کو اپنی مجلسوں میں سہارا لے کے بتاتے ہیں کہ رجب علی خیاط کو جوان بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی آپ کی زندگی آسان ہو جائے تو تقوی الہی اختیار کرو۔ یقیناً وادی السلام ہے، وادی برہوت ہے، اور سب یہ چاہتے ہیں کہ وادی السلام میں جائیں۔ وادی السلام میں اگر آپ کو اپنے آپ کو پہنچانا چاہتے ہو تو اسی طریقے سے تقوی الہی اختیار کرو، اسی طریقے سے اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو بلند رکھو تاکہ وادی السلام میں ہم بھی اچھے سے رہیں، تاکہ ہمیں کوئی دقت نہ ہو۔ بادارہ نے امام مظلوم کربلا مرحومہ کے سارے سوال کی مجلس ذرہ برابر بھی خیانت کسی کے حق میں کی ہوگی تو اس کا بھی حساب ہے، حساب ہوگا، حساب سے کوئی بھاگ نہیں پائے گا۔ ایک چھوٹے سے بال کے باریک یعنی جو اس کی آخری حد ہوتی ہے جس کو نقطہ کہتے ہیں، جو آنکھوں سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے، اگر ایسا بھی کسی کے حق میں غلط کیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ نے امام کو ذکر کرا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ان ظالموں کا کیا بنے گا جنہوں نے بیوی کی حق کو غصب کر دیا، جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے حق کو غصب کر دیا۔ وعدہ نے امام مظلوم کربلا یقیناً یہ ایسا گھر ہے کہ جہاں سے لوگوں کو نجات مل جاتی ہے، اور یقیناً ایک مرحومہ کے سارے ثواب کی مجلس سے میں مسائل شہزادی کے پڑھ کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نبیوں کے سردار کی بیٹی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، نبیوں کے سردار کی بیٹی تھی، وہ نبی کہ جس کو آسمان کے فرشتے سلام کرتے تھے، سید الملائکہ وہ ذات کے سلام کرتا تھا، اللہ سلام کہلواتا تھا، دنیا کے لوگ اس کو سلام کرتے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک لوتی بیٹی تھی تو در بدول پر، در شہزادی پر آنا چاہیے تھا، اے بی بی ہم آپ کو آپ کے بابا کا فرصہ دینے آ رہے ہیں، لیکن یہ روایت میں ہے کہ کچھ چاہنے والوں کے علاوہ کوئی آگے نہ بڑھا۔ ہاں کچھ لوگ آئے لیکن ان کا انداز ایسا نرالا تھا کہ ایک ہاتھ میں لکڑیاں تھی، دوسرے ہاتھ میں آگ کے شعلے تھے، اور آ کر دروازے پر یہی کہہ رہے تھے کہ ابوالحسن کو باہر نکال دو ورنہ میں اس گھر میں آگ لگا دوں۔ بادارہ نے امام مظلوم کربلا جناب فاطمہ زہرا نے کہا کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گی جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں؟ باہر سے مظالموں نے کہا کہ ہاں اس گھر میں بھی آگ لگا دیں گے جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں۔ بادارہ نے امام مظلوم کربلا
बात आगे बढ़ी और जालिमों ने घर में आग लगा। आग के शोलों को भड़कना था। शहजादी की अभी भी ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि दरवाजा न खुलने पाए, लेकिन एक वक्त ऐसा आता, मैंने रिवायत को छोड़ दिया, एक वक्त ऐसा आता है कि दरवाजे पर बाहर से एक जोरदार लाहट मारी जाती है। हाय जलता हुआ दरवाजा शहजादी के ऊपर आया। शहजादी दरो दीवार के बीच में आवाज दी, ए फिजा, अरे मेरी मदद को पहुंचो, मेरा बेटा मोहसिन मेरे बदन में शहीद हो। अजरकुल्लाह जैसे ही जनाब फिजा आती है, संभालती है, और संभालने के बाद अपनी पसलियों के टूटने का डर नहीं है, मोहसिन की शहादत का गम नहीं है, बस क्या कह रही है, ए फिजा अबल हसन कहाँ है? ए शहजादी अबल हसन को गिरफ्तार करके अभी घर के बाहर लेकर गए हैं। बस इतना सुनना था, चादर को संभाला, देवरी तक आई, बस एक जुमला कहा कि अबल हसन, अरे अबल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल को बिखरा दूंगी। बस इतना सुनना था कि एहतराम में मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी। मैं कहूँगा, ए बीबी, अरे आपके एहतराम में मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई, लेकिन जरा 61 हिजरी में आइए, हाय आपकी बेटियां ज़ैनब उम्मे कुलसूम, सर पे चादर नहीं है, मुरादी कूफे के बाजार में, शाम के बाजार में यही निदा दे रहा है, हाज़ही ज़ैनब, हाज़ही उम्मे कुलसूम। ए कूफे वालों, ए शाम वालों, देख लो ये रसूल ज़ादियाँ हैं, इनके सर पे चादर नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़क़ ज़ालिही व तस्लीमन लिअम्र। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबि यनक़लिबून। आप से गुजारिश है कि मुतवस्सिल अरकान इन मुतवस्सिल अखराज की तिलावत फरमाकर सरमा नैय्यत ज़ैनब बिन्त मसूद हसन, हसन मामा बीबी बिन्त ज़ाहिद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मसूद हसन, अजीज बानो फैयाज हुसैन, नरगिस बानो मोहम्मद तहज़ीब, रसूल भाभी, सुलैम बिन अस्करी, वसीम हैदर, सदफ रिज़वी, अरफात रिज़वी, हफीज़ुन निसा, सुल्ताना और अस्करी महबूब जुना मौलवी के लोगों पर के साथ इस पेशखानी का सवाब, इस मजलिस का सवाब, सूरह फातिहा, सूरह कुल का सवाब, और नैयत ज़ैनब की रूह को इसाल फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें हमारे मसूल अलैहिस्सलाम पर मक़ाम अता फरमा, उनकी कब्र पे रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा, हाज़रीन की दिली हाजात को पूरा फरमा, उनकी मेरा ख्वाहिशात को कबूल फरमा। आला बेत मोहम्मद वाले जो बीमार को शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। आला बेत मोहम्मद वाले मोहम्मद जहाँ जहाँ नशियों पर ज़िक्र हो रहा है, नशियों की हिफाजत फरमा, लोगों को इसमें नाबूद फरमा, हमारे कब्र इकराम की हिफाजत फरमा, रोज़े मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। आला बेत मोहम्मद वाले मोहम्मद मुत्तकी रसूल हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़हूर में दाखिल फरमा, हम सब को उनके आबा और साहब शुमार फरमा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह,